وقت پہلا سبق، شرط یہ ہے کہ مرشد کامل ہو، باعمل ہو۔ وہ جب بھی بیعت ہونے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کو پہلا سبق ہی یہ دیتے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کروں گا، کیونکہ ایک بندہ مومن پر سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں فرض موقت، نماز فرض موقت ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت کریمہ میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اپنے مقررہ اوقات پر نماز کی ادائیگی یہ فرض کی گئی ہے، اور دین اسلام میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، اس سے بڑا فرض ہی کوئی نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال کے حساب و کتاب میں جس عمل کا حساب کیا جائے گا وہ نماز کا عمل ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ یہ حدیث شریف ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے، اور نماز مسلمان کی پہچان ہے، نماز مسلمان کی پہچان۔ پہلا سبق ہی طریقت میں، شریعت میں، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طریقت شریعت سے جدا نہیں اور شریعت طریقت سے جدا نہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس لیے جب پہلا سبق ہی مرید نہ پڑھے، اس پر عمل نہ کرے، اور جو وعدہ بیعت ہوتے وقت اپنے شیخ سے کیا تھا اسے ہی اپنائے نہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ منزل میں آگے کیسے چلے گا۔ آگے چلنے کے لیے اسباق لینا پڑتے ہیں، مرشد سے اسباق لینا پڑتے ہیں۔ لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، بیعت ہو جانے کے بعد نہ تو سبق لیتے ہیں، نہ منزل کو آگے چلانے کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے درس کے اندر بطور خاص میں نے قرآن مجید کی مشہور سورہ الاحزاب کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 سورہ الاحزاب کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو ایک کام کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ آئیے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، کثیرا بہت زیادہ، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا۔ یہ آیت نمبر 41 ہے، اور اسی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 42 میں فرمایا فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس لیے میں اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکم ہے قرآن مجید میں، اللہ کریم کا حکم ہے، اور حکم ہے ایمان والوں کو۔ اور حکم کیا ہے؟ کہ اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اس سے اگلی آیت میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 42 میں فرمایا فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو اور شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت عمومی طور پر بحیثیت مسلمان اگر ہم غور کریں تو یہ دونوں وقت ہمارے غفلت میں گزرتے ہیں، دونوں وقت ہمارے غفلت میں گزرتے ہیں۔
ایک وقت جو سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، ایک وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، غروب آفتاب اور طلوع آفتاب، 24 گھنٹوں میں سے یہ دو وقت جو ہیں یہ بڑے ہی گراں مایہ ہیں، بڑے ہی قیمتی ہیں کہ ہمارے رب کریم نے بطور خاص قرآن مجید میں ان دو اوقات کا ذکر کیا کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، حکم دیا فسبحوہ، فسبحوہ، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، بکرتم و اصیلا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ، یعنی سورج نکلتے وقت بھی اور سورج غروب ہوتے وقت اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، یعنی سبحان اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ۔ فسبحوہ بکرتم و اصیلا، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب دونوں آیتوں کو جب ملا کے ہم نے تفسیر میں غور کیا، پہلی آیت میں فرمایا کہ اپنے اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو۔ اس قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں ایک حدیث شریف جو مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے لفظ ہیں اس حدیث میں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ حرکت میں برکت، حرکت میں ذرا غور کیجئے اور بڑے ٹھنڈے مزاج میں جا کر سوچئے کہ سورج نکلتے وقت اگر 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ سورج غروب ہوتے وقت پڑھیں تو کتنا وقت لگتا ہے، اس پہ کتنا وقت لگتا ہے، لیکن انعام کتنا بڑا ہے اور جزا کتنی بڑی ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ارشاد سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا۔ لہذا تمام بیعت ہونے والے اور سلاسل طریقت سے وابستہ لوگ اس وقت تک اگلی منزل کی طرف چل ہی نہیں سکتے، بڑھ ہی نہیں سکتے جب ان کے اندر ذکر کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ اور اگر آپ اور میں مل کر قرآن مجید سے ایک سوال تلاش کریں کہ اس کا جواب ہمیں قرآن سے مل جائے، ہر آدمی اگر غور کرے کہ میں قرآن سے پوچھوں کہ اللہ کے ذکر کی سب سے اونچے درجے کی کون سا ذکر ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کے ذکر میں سے سب سے اونچے درجے کا ذکر ہو۔ ذکر کرنے کا حکم تو متعدد آیات میں موجود ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم نے جب قرآن سے پوچھا کہ اللہ کے ذکر کی سب سے اونچے درجے کی کیفیت، کہ اس کے اوپر اللہ کے ذکر کا کوئی درجہ ہی نہ ہو، تو جب قرآن سے پوچھا تو قرآن مجید نے جواب دیا اقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت کریمہ کے دو لفظ میں چاہوں گا کہ تمام سامعین ان دونوں الفاظ کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے دل میں جگہ دیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صحیح ادا کیا کرو نماز۔
یہ رب ذوالجلال کا، ہمارے خالق و مالک کا حکم ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر کی سب سے اونچے درجے کی کیفیت جو ہے وہ نماز کی کیفیت ہے، اس سے اونچا تو اللہ کا ذکر ہے ہی کوئی نہیں۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بڑا ہی لطف آتا ہے، کاش لوگوں میں رجوع الی القرآن کی کوئی تحریک پیدا ہو، کوئی ذوق اور شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وصال سے قبل آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے، دونوں چیزوں سے پیوستہ رہو گے، لن تدلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں فرمایا تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے، ایک قرآن اور ایک میرے، ان سے جڑے رہو گے تو فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اور حضور کی حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے جڑنے کی وجہ سے، قرآن مجید سے جڑنے کی وجہ سے، قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، قرآن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ترقی، عروج اور کمال عطا فرمائے۔ ترقی، عروج اور کمال قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے ساتھ ربط رکھنا اور تعلق رکھنا، عروج، ترقی اور کمال ملتا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بہت سے لوگ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلت، پستی میں گرتے ہیں، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج کتنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے؟ ہم اپنے گھروں پر اگر غور کریں تو ہمارے گھر میں 5 قرآن مجید، 10 قرآن مجید موجود ہوں، لیکن ایک قرآن مجید بھی کوئی کھول کر اس کی تلاوت نہ کرتا ہو، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا۔ دو چیزیں اس عرص مقدس سے تحفہ سمجھ کے لے جائیں، یہ ساری ہماری پریشانیاں، یہ ذلت، یہ پستی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور نکل گئے، دین سے بہت غافل ہو گئے۔ ہمارے گھروں سے دو چیزیں رخصت ہو گئیں، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک اللہ کا قرآن۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ گھرانہ، بڑا ہی مبارک ہے وہ گھرانہ جس گھر میں کوئی نمازی ہو، یا جس گھر میں کوئی فرد قرآن مجید کی، مرد ہو یا عورت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو۔ عمومی طور پر من حیث القوم جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں تیزی سے مسلمان کے گھر سے نکل رہی ہیں۔ ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہے، اللہ کریم نے اتنی عطائیں کی، اتنا کرم کیا اس نے، لیکن ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہو اور دو چیزیں ہمارے گھر میں نہ ہو، ایک نماز نہ ہو اور ایک قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، تو یہ بڑی محرومی ہے۔ اس لیے میں اپنے دوست احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، علیکم بشفاعین، علیکم بشفاعین، اگر تمہیں شفا چاہیے
میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو، علیکم بشفاعین العسل والقرآن، فرمایا ایک شہد اور ایک قرآن۔ شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے، یہ قرآن کو اللہ کریم نے خود قرآن مجید میں شفا فرمایا۔ دیکھیے آیت کریمہ، یہ تو حدیث شریف سنائی نا میں نے، علیکم بشفاعین، جس کو شفا چاہیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک شہد اور ایک قرآن، دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے قرآن کو شفا فرمایا۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس آیت کریمہ میں قرآن کو اللہ کا ذکر کہا گیا، قرآن کو اللہ کا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب آئیے وہ آیت کریمہ جس میں قرآن کو شفا فرمایا، حدیث تو آپ نے سن لی، اب قرآن مجید کی آیت کریمہ سنی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں قرآن مجید کو شفا بھی فرمایا اور قرآن مجید کو رحمت بھی فرمایا، قرآن مجید کو شفا بھی فرمایا اور قرآن مجید کو رحمت بھی۔ اور پورے قرآن مجید کی ایک سورت ایسی ہے کہ جس کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اہتمام سے فرمایا۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا، اور قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین۔ مختلف صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کے فضائل حدیث شریف میں موجود ہیں۔ اب عمومی طور پر مسلمانوں میں یہ صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت لازمی ہوتی تھی، گھروں میں بھی مساجد میں، نماز پڑھ کے فجر کی نمازی مسجد میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے جاتے تھے، اور اسی طرح گھروں کے اندر ہماری خواتین نماز فجر کی ادائیگی کے بعد گھروں میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے۔ یہ قرآن مجید کا دل ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وہ لوگ جن پہ نزا کا عالم طاری ہو، یعنی موت ان کے سر پہ منڈلا رہی ہو اور آخری لمحے ان کی زندگی کے ہوں، ان کی جان کنی کا وقت ہو، تو فرمایا ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، اس سے جان نکلنے میں، روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ شفا ہے، قرآن مجید رحمت ہے، لیکن ہم نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور قرآن کو بھی ترک کر دیا۔ لہذا دو چیزیں جو ہیں ان کو اپنے گھر میں لانے کے لیے ہمیں پوری کوشش و محنت کرنی ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنی کچھ پریشانی بیان کی۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، رات سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھا کریں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کیا کریں۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ سوری، میں قرآن شریف نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آپ تو بہت ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ لگتے۔ اس نے کہا بس یہی بات ہے، میرے ابا نے مجھے لا کی ڈگری کروائی، میں LLB کی، میں وکیل ہوں،
لیکن بچپن میں مجھے نہ مسجد میں بھیجا نہ مکتب میں بھیجا. میں وکیل ضرور ہوں لیکن افسوس کہ میں قرآن شریف نہیں پڑھتا. میں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. اب وہ آگے سے جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ اس عمر میں اب قرآن پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا یہ سب قرآن شریف پڑھنے والے بے شرم ہی ہیں، جو جتنے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یہ سب بے شرم ہیں. اندازہ لگائے. یعنی جب قرآن مجید سے رابطہ اور تعلق ہمارا ختم ہو جائے گا، مساجد سے، دین سے ہمارا رابطہ اور تعلق نہیں رہے گا، تو پھر بتائیے خیر کی توقع کہاں سے کی جائے. اس لیے جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ان کا مفہوم بیان کرنے کے لیے میں نے ساری یہ حدیثیں بیان کی ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہمیں علم ہو جائے کہ ذکر کی افضل ترین صورت 5 وقت کی نماز ہے، اور ذکر کی ایک افضل ترین صورت جو ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. اور جب ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع، آپ حیران ہوں گے کہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں، آخری رکوع سورہ جمعہ کا، اس کی پہلی آیت میں ذرا دیکھیے. جب جمعے کے لیے آنے کا حکم دیا نا، جمعے کی ادائیگی کے لیے آنے کا حکم دیا، تو وہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کے لیے آنے کا حکم دیا کہ جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جمعہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو جمعے کو اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز کو اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں؟ سورہ جمعہ 28ویں پارے میں اس کے آخری رکوع، اس کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آؤ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یعنی جمعے کو بھی اللہ کا ذکر کہا. اور جمعہ جو ہے اس کا وقت ظہر کا وقت ہے. جمعہ کس وقت میں پڑھا جاتا ہے؟ جتنا وقت ظہر کا ہے، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے تک سب ظہر کا وقت ہے. اس دوران میں جمعہ پڑھیں گے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ظہر کے وقت میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو ظہر کی تو 4 رکعتیں ہیں. ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. تو جمعے کے 2 فرض ہیں. وہ 4 کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ وہ پڑھتے ہیں 2. کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارے ہاں تیزی سے خطبے کی اہمیت بھی نکل گئی لوگوں کے دلوں سے نا. خطبے کو لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ظہر کی 4 فرض ہیں، جمعے کے 2 فرض ہیں. حالانکہ ادھر تو 4 ہیں، ادھر 2 کیوں ہو گئے؟ یہ جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، خطبتین، جمعے کے 2 خطبے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ خطیب صاحب ایک خطبہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر پھر اٹھ کر دوسرا خطبہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ دونوں خطبوں کے درمیان فصل کرنا مراد ہے کہ ایک خطبہ ہو چکا، اب دوسرا خطبہ ہوگا. یہ اس لیے خطیب صاحب نہیں بیٹھتے کہ پہلا خطبہ پڑھ کے تھک گئے تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ 2 خطبے جو ہیں 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. جمعے کے 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام، ان کی جگہ 2 خطبے رکھ دیے. اور خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے. خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے، شرط ہے خطبتین 2 خطبے. جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے،
عید کا خطبہ سننا واجب ہے اور نکاح کا خطبہ سنت ہے. یہ فرق درمیان میں تمام سامعین کے علم میں ہونا چاہیے. جمعے کا خطبہ کیا ہے؟ فرض. عیدین دونوں عیدوں کا خطبہ واجب اور نکاح کا خطبہ سنت. اور جو نماز کے اندر جیسے آداب ہیں ایسے خطبے کے اندر بھی حدیث شریف میں ہے کہ اگر خطبہ خطیب صاحب پڑھ رہے ہیں، کوئی نمازی کسی دوسرے نمازی کو کہتا ہے چپ ہو جا، آگے ہو جا، پیچھے ہو جا، اس نے خطبے کے ثواب کو ضائع کر دیا. مکمل خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سماعت کر. یہ 2 رکعتوں کے گویا کہ قائم مقام ہے 2. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ سورہ جمعہ کی آخری رکوع جو ہے اس کی پہلی آیت، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، آؤ اللہ کے ذکر. لہذا ذکر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. یہاں میں قرآن مجید کی تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ جب بھی میں تفسیر یہ پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے، اور یہ چیزیں ملتی ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے. ایک آدمی اگر قرآن حدیث بیان کر رہا ہے، سننے والے کے دل میں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، تو نصیحت اس کے دل پہ کبھی اثر کر ہی نہیں سکتی. جب ایک آدمی کا یہ ذہن بن جائے کہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے فضول باتیں کر رہا ہے، یہی وجہ ہے نا کہ جمعے میں حاضری کے دیکھ لیں. یہی وجہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضول کام ہے جو مولوی کرتا ہے. لیکن ہم جب بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رسول کے فضل و کرم سے، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ اپنے احباب سے عرض کیا تھا کہ میں نے اگر یہ تفسیر ایک پڑھی ہے نا، تو اس تفسیر کو میں اگر دوبارہ پڑھتا ہوں تو دوبارہ پڑھتے وقت کئی ایسے نکات ہیں جو نئے ذہن میں آتے ہیں، جو پہلی دفعہ پڑھنے سے نہیں آئے. دوسری دفعہ پڑھا تو اور نکات آئے، تیسری دفعہ پڑھا تو اور نکات آئے، تو لطف بڑا آتا ہے. لیکن لوگ دور ہیں، قرآن سے دور ہیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ. وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں مفسر نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ کے ذکر کے مفہوم کو بڑی وسعت حاصل ہے. یہ پھیلا ہوا ہے، محدود نہیں ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، ورنہ ذکر کا مفہوم اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کی عبادت بھی شامل ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ اگر ذکر کا لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے، اس سے مراد ہر قسم کی نیکی، اس سے مراد ہر قسم کی نیکی ہے، اور اس سے مراد ہر قسم کی عبادت ہے، ہر قسم کی عبادت. لہذا ہمیں نیکی کی طرف رغبت، نیکی کی قوت کو غالب کرنا اور بدی کی قوت کو مغلوب کرنا، یہ کون ڈیوٹی دے گا، کس کا فریضہ ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. قرآن مجید میں میرے رب کریم نے فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں، نجات کی طرف.
کیونکہ تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اس امت کو اپنے مقام کا ہی نہیں پتا کہ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، جو حضور کا امتی ہے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ خود بھی نیکی کے راستے پہ چلو اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پہ چلاؤ۔ ایک نشئی آدمی، میں اکثر اپنے بیانات میں، جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے یہ سنا ہوگا، میں آج پھر مقرر عرض کرتا ہوں، ایک نشئی آدمی محلے کے 10 لڑکوں کو نشے پہ لگاتا ہے، ایک نشئی پوری گلی کے 5 لڑکوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے جی، لیکن افسوس ایک نمازی گلی میں سے دوسرا نمازی نہ بنا سکا، ایک نمازی دوسرا، حاجی صاحب اکیلے ہی آتے ہیں گلی میں سے، دوسرا آدمی نمازی ساتھ نہیں لا سکے۔ تو اس امت کے ذمہ کام لگایا گیا نا، ڈیوٹی کون دے گا؟ اسے ہی کہتے ہیں نا دعوت و تبلیغ، بلغوا انی ولو آیا۔ یہ میرے آقا کی بہت پیاری حدیث ہے، فرمائے ایک حدیث بھی میری تم سنو، ایک حدیث بھی اگر میری تم سنو، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی سنو، اسے آگے پہنچاؤ۔ اسے حضور نے فرمایا، اس شخص کو حضور نے دعا دی جو حدیث پاک سن کر آگے لوگوں کو سنائے، حضور نے اس شخص کو دعا دی، فرمایا وہ شخص ہمیشہ شاداب رہے، شگفتہ رہے جو میری حدیث سن کر آگے لوگوں تک اس پہنچایا جائے۔ لہذا ذکر سے مراد ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کی عبادت، وہ بھی ذکر تصور ہوگا، اس لیے ہمیں ذکر کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ یہاں 2-3 حدیثیں میں چاہوں گا کہ ہم ذرا غور سے سن لیں۔ جامع ترمذی جو حدیث شریف کی کتاب ہے، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، مسلم شریف کے بعد جامع ترمذی، سیاستہ میں سے یہ تیسری کتاب ہے جامع ترمذی۔ اس کے اندر حدیث شریف ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3383 نمبر حدیث۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں خود میں نے اپنے کانوں نے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ۔ 3383 نمبر حدیث جامع ترمذی۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا اور سب سے فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ، فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ۔ اور ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف کنز العمال حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، کنز العمال، اور حدیث کا نمبر ہے 3924 نمبر حدیث ہے کنز العمال میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، حضور کی حدیث شریف۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کو جب زنگ لگتا ہے، اس کے زنگ کو زائل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ کس سے دور ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ جب حضور نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے،
جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل کو زنگ لگ جائے تو وہ کس طرح صاف ہوگا؟ دل کو زنگ لگ جائے تو وہ کس طرح صاف ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر اللہ. فرمایا جب دل زنگ آلود ہو جائے، دلوں کو زنگ لگ جائے، تو فرمایا دو چیزوں کی کثرت سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. ایک فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت اور ایک اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا. حاضرین محترم، اور یاد رکھیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اولیاء کامل حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی جنہیں غوث العظم کہا جاتا ہے، غوث الثقلین، بابا فرید الدین گنج شکر، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں یہ اللہ کے ذکر میں زندگی گزارتے ہیں. اور جب اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں تو پھر اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور جو اللہ کے ذکر میں لوگ رہتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر. کبھی کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کر کرتے ہیں، کبھی کروٹوں پر ذکر کرتے ہیں. تو یہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان کے لیے فرشتے نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتے نزول رحمت کی، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ملائکہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ تیرے ذکر میں ہے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما. دعائیں فرشتے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور پھر ایک انعام ملتا ہے جو کثرت ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کی تاریکی، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہدایت کے نور میں لا کے کھڑا کر دیتا. گناہوں کی تاریکی سے نکال کر، گمراہی کی تاریکی سے نکال کر اللہ کریم ہدایت اور نیکی کی روشنی میں اسے لا کے کھڑا کر دیتا. وہ ایک بڑی مشہور دعا ہے، اللہم اخرجنی من الظلمات الی النور. کبھی کبھی یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکی اور ہدایت کے نور میں لا کے کھڑا کر دے. تو گویا کہ اس کا ایک راستہ ہے اللہ کا ذکر. جتنے بھی اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. رب کریم نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا. تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیامت کے دن، قیامت کے دن جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں السلام علیکم فرمائے گا. ذکر کرنے والے جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، جتنے بھی ذکر کرنے، اللہ تعالیٰ خود جل جلالہ وعم نوالہ ذکر کرنے والوں کو فرمائے گا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اور یہ تفسیر خازن میں یہ موجود ہے جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے. اور جب یہی ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا سلام انہیں پہنچے گا اور اللہ کریم انہیں سلام فرمائے گا، تو پھر انہیں حکم ہوگا کہ تم سلامتی کے گھر جنت میں چلے جاؤ. سلامتی کے گھر جنت میں چلے جاؤ، حکم صادر ہوگا. اور جب یہ جنت میں ذکر کرنے والے جائیں گے تو جنت کے ملائکہ فرشتے السلام علیکم کہہ کر ذکر کرنے والوں کا استقبال کریں گے. ذکر کرنے والوں کا استقبال کریں گے.
تو کثرت ذکر جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف ہماری رغبت ہو. اور آج کے درس قرآن میں خاص طور پر میں نے ذکر الہی کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا. آخر میں 2-3 حدیثیں جس کی روزمرہ زندگی میں ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے. عام طور پر لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو کا چل گیا ہے، کسی نے کالا علم کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نظر لگی ہوئی ہے. مختلف پریشانیاں اور دکھ تکلیفیں لوگ بیان کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ ایسے مسائل کا اگر کسی کو سامنا ہو تو 10 مرتبہ چوتھا کلمہ صبح کو پڑھے، 10 مرتبہ چوتھا کلمہ شام کو پڑھے. میں اپنے تمام وابستگان اور محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، دور دراز کا سفر کر کے رات کو جاگ کر آپ یہاں پہنچے، اپنا آرام چھوڑا، نیند چھوڑی، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو 2-3 ایسے تحفے دے دوں جو ساری زندگی آپ کے کام آئے. پہلا سبق تو نماز اور تلاوت قرآن. اس میں اگر کوئی کمی بیشی کو سستی غفلت ہے تو ہمیں دور کرنی چاہیے. دیکھیے نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں لکھا ہے. نیک آدمی سے بھی گناہ، متقی آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، پرہیزگار سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ معصوم صرف انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا کیونکہ معصوم ہیں. اور جتنے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین ہیں یہ محفوظ ہیں. یہ کیا ہیں؟ محفوظ. ہر انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہونا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں جو مجھ جیسے گناہگاروں کو بڑا حوصلہ دیتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. ایک تو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام. مسلم شریف میں ہے. اور ایک کثرت استغفار. کثرت استغفار یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور انسان کی غلطیاں، قصور اور گناہ، چھوٹے چھوٹے کبیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں جب توبہ کرے. اس لیے کثرت استغفار. بلکہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے مالی پریشانیوں کا ذکر کیا کہ میں مالی طور پر پریشان رہتا ہوں. حضور نے اسے فرمایا کہ کثرت سے پڑھا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کثرت سے پڑھا کرو. اور ایک شخص آیا، اس نے اپنی کسی بیماری کا ذکر کیا، حضور نے اسے فرمایا کثرت استغفار کیا کرو. ان تمام حدیثوں کو جب جمع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی معاملات انسانی زندگی میں پیش آئیں، کثرت استغفار سے اللہ تبارک و تعالی وہ سارے مسائل حل فرما دیتا ہے. اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ. جو ہستی معصوم ہے، جن کی بدولت مغفرت ہوتی ہے، جب وہ کثرت استغفار فرماتے ہیں تو تعلیم امت کے لیے کہ پھر تم سوچو کہ تمہیں کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اس لیے حدیث شریف میں جو لفظ ہے نا استغفار کے، وہ سب کو یاد کر لینی چاہیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ یاد کر لیں، اس کی کثرت کریں. اور ایک حدیث شریف
سنا کر پھر حلقہ ذکر انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہمشیرہ صاحبہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچی، بوڑھی ہو گئی، بڑی عبادت گزار تھیں حضور کی صحابیہ، تو حضور کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کوئی زیادہ وظیفے میں نہیں کر سکتی، زیادہ محنت مشقت وظائف کی مجھ سے نہیں ہوتی، مجھے کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں جس میں زیادہ کوئی دقت نہ ہو، آسان سا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایسا ورد بتاتا ہوں، اگر تم پڑھو گی تو تمہیں کسی وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی، کسی اور پڑھائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو اللہ اکبر۔ اب یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ سارے مبارک ذکر کیا ہیں؟ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ، استغفار 100 مرتبہ روزانہ، اور چوتھا کلمہ 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام، نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، جس میں شرط ہے پرہیز بہت ضروری ہے۔ پرہیز، ایک مریض آدمی ہو وہ پرہیز نہ کرے، بد پرہیزی کرے، تو بتائیے اس کی دوائی کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ تو ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آیا، وہ کہے گا تمہیں یہ پرہیز بتایا تھا، پرہیز کیا تھا؟ وہ کہے نہیں میں تو دب کے کھاندہ رہا۔ وہ کہیں گے پھر اللہ ہی تجھے سنبھالے، جب نہ تم پرہیز کرو نہ دوائی کھاؤ تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ پرہیز کیا ہے؟ حرام سے بچنا ہے، حرام، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچنا۔ اور میں علل عنان کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ شریعت میں سب سے بڑا حرام کیا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ سود ہے، سود آئے گا، والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا، اذیت دینا، دکھ دینا، تنگ کرنا۔ اور حضور نے حضرت علقمہ کا جنازہ پڑھا کر ارشاد فرمایا تھا جو آدمی ماں باپ کو ستاتا ہے کعبہ بھی جائے تو اسے کچھ نہیں ملے گا، غلاف کعبہ پکڑ کے مانگ لو دعائیں، کیونکہ یہ جو جرم ہے نا ماں باپ، یہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علقمہ کا جنازہ پڑھا کر حضور نے حاضرین کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا غور سے سن لو، اور جو جنازے میں نہیں آئے ان کو بھی جا کے بتا دو، جو ماں باپ کا بے ادب، ماں باپ کا گستاخ ہے، حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ بہت ہی پیارے بھائیو، یہ چند اصلاحی باتیں میں نے آپ سے عرض کی، بات عمل کی ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حلقہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد کھانا تیار ہوگا، آپ حضرات ناشتہ فرما لیں، اور 9 بجے انشاءاللہ، ٹھیک 9 بجے دوسری نشست شروع ہو جائے گی۔ سب حضرات ذکر میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمانو یا رحیم، 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 رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم۔